بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعوت نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، 20 جنوری 2025 وہ دن تھا کہ جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا حلف اٹھایا۔ حلف اٹھاتے ہی جب وہ وائٹ ہاؤس پہلی دفعہ پہنچے، وہاں پر جا کر انہوں نے آرڈرز کے سائن کرنے تھے، دستخط کرنے تھے، تو وہیں صدارتی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایک صحافی خاتون نے سوال کیا کہ غزہ کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہوگی۔ سیز فائر تب ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا، سیز فائر کا جو معاہدہ تھا، تو سیز فائر کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا لمبی مدت کے لیے یہ ہوگا کہ یہاں سیز فائر ختم کر دیا جائے گا؟ تو ٹرمپ نے جواب دیا تھا کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے، غزہ اور اسرائیل، حماس اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ کی نہیں ہے۔ یہ اسرائیل جانے اور اس کی جنگ جانے۔ میری بھی اس چینل پر ویڈیو موجود ہے جس میں اس بات کو خوشائند قرار دیا گیا تھا کہ یہ ٹرمپ کا ایک اچھا اعلان ہے کہ وہ اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو وہ چیزیں جو منظر عام پر آنا شروع ہوئیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک نظر آئیں، پہلے سے بھی زیادہ۔ جو بائیڈن نے جو چیزیں نہیں کی تھیں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، تو ٹرمپ نے آ کر ان چیزوں کو بھی کا پروسیس اس نے سٹارٹ کروا دیا۔ اب اس میں 4 ایسی خبریں ہیں، 4 ایسی نیوز ہیں جو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نیوز سن کر، وہ خبریں سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی یہ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی ٹرمپ نے غزہ کی تباہی پر دستخط کر دی ہیں۔ اب اس میں جو سب سے پہلی بات تھی وہ 2000 پاؤنڈ وزنی بم جو تھے وہ اسرائیل کو بھیجے جانے تھے۔ جو بائیڈن کی حکومت نے جب 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی حماس کے ساتھ جنگ جب شروع ہوئی تو اس دوران اس نے 2000 پاؤنڈ وزنی بم بھیجے تھے۔ 2000 پاؤنڈ وزنی بم جو ہیں وہ تقریباً 1000 کلو گرام بارود ہوتا ہے ان میں، 1000 کلو گرام۔ اور جس جگہ وہ بم گرتا ہے 336 میٹر کا ایریا وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر رہنے والے لوگ، انسان، جانور کو وہ مکمل طور پر ان کی جان چلی جاتی ہے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور 800 میٹر تک وہ جزوی نقصان ہوتا ہے، مطلب کہ عمارتوں کو نقصان ہو گیا، دیوار گر گئی، شیشے ٹوٹ گئے، لوگ زخمی ہو گئے، وہ اس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ 800 میٹر ہوتا ہے۔ اب یہ مہلک ترین، خطرناک ترین یہ بم جو بائیڈن نے شروع میں 14,000 بم دیے جو غزہ پر گرائے گئے۔ اس کے بعد جب جو بائیڈن نے یہ چیز دیکھی کہ اسرائیل تو عام شہریوں کو وہ بے دردی سے قتل کر رہا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اس بم کا استعمال کر رہا ہے، تو جو بائیڈن نے یہ بم کی ترسیل روک دی۔ اسرائیل نے اس کے لیے پے بھی کیا، پیسے بھی دیے، اربوں ڈالرز دیے ان بم کو خریدنے کے لیے۔ وہ پیسے لینے کے باوجود جو بائیڈن نے انسانیت کے خلاف یہ بم یوز ہونے پر اس نے یہ ترسیل روک دی۔ اب یہ جو بائیڈن کا ایک اچھا اقدام تھا، مگر ٹرمپ نے آتے ہی یہ ہفتے والے دن اس نے یہ اس چیز پر سائن کیے کہ اسرائیل نے ہمیں اس چیز کے پیسے دیے اور ہم یہ بم اس کو ترسیل کریں گے۔ سب سے پہلی نیوز یہ کہ 2000 پاؤنڈ وزنی بم اب اسرائیل کو بھیجے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فلسطینیوں کو اردن اور مصر بھیجنے کا جو ٹرمپ کا پلان ہے وہ اس نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس نے ہفتے والے دن، جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، ہفتے والے دن، سیچرڈے والے دن، اس نے اردن کے صدر کو کال کر کے اس نے کہا، اس کو کنونس کیا کہ آپ جو فلسطینی ہیں، جو بے گھر ہیں، جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں، آپ ان کو اپنے ملک میں پناہ دیں۔ اس نے کہا پورا غزہ میں خالی کروا رہا ہوں، پورا غزہ خالی ہوگا، اور یہ جتنے بھی پناہ گزین ہیں جو غزہ کے رہنے والے ہیں، جو اب واپس آ رہے ہیں اپنے گھروں کو، ان کو مصر اور اردن دونوں مل کر اپنے ملک میں پناہ دیں، اور میں غزہ کا ملبہ صاف کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کروں گا۔ اب ٹرمپ کا تو اعلان یہی ہے، مگر در حقیقت اس کے پیچھے چھپی جو حقیقت ہے وہ اسرائیل کا جو پلان ہے، وہ جب جنگ شروع ہوئی تھی اس نے تب ہی یہ اعلان کیا تھا کہ مصر کو اس نے مجبور بھی کیا تھا، امریکہ کے ذریعے پریشر بھی ڈلوایا تھا، مگر جو بائیڈن نے اس چیز کے اوپر بھی اس نے کہا تھا کہ میں جو امریکن حکومت ہے، جو بائیڈن کے دور میں یہ کہا گیا تھا کہ جو امریکن حکومت ہے وہ غزہ کے لوگوں کی بے دخلی، مجبوراً بے دخلی کے خلاف ہے۔
اس نے اسرائیل کو یہ جواب دیا تھا، مگر ٹرمپ نے آتے ہی باقاعدہ خود کال کی. اس نے کال کر کے یہ کہا کہ اردن کے صدر کو، اور پھر اتوار والے دن، سنڈے والے دن، آج منڈے ہے، کل سنڈے والے دن اس نے مصر کے صدر کو کال کی، جنرل سیسی کو. اس نے اس کو کال کر کے کہا کہ فلسطینیوں کو آپ اپنے گھر میں بلا لیں، اپنے ملک میں بلا لیں، اور میں غزہ دوبارہ تعمیر کروں گا. مگر یہ حقیقت میں وہ پلان ہے جو اسرائیل چاہتا ہے. اسرائیل کا یہ پلان تھا کہ جو غزہ کے یہ جو فلسطینی ہیں، یہ جو میرے حملوں میں بار بار بے دخل ہو کے کیمپ میں جاتے ہیں، یہ قصہ ہی ختم کیا جائے. ان کو مصر کے صحرائے سینا میں ان کو وہاں پر جا کر آباد کیا جائے، آبادی وہاں پر گھر بنائے جائیں، اور میں پیسہ دینے کو تیار ہوں. اس نے کہا تھا اسرائیل نے مصر کو کہ جتنا پیسہ چاہیے لے لو، جتنا پیسہ مانگتے ہو لے لو، ان کو وہاں اپنے صحرائے سینا میں یا جہاں بھی جو بھی علاقہ ہے وہاں پر جا کر آباد کرو. مگر مصر نے تب بھی انکار کیا تھا، اور مصر نے اب بھی انکار کیا. اردن نے بھی اب انکار کیا کہ ہم نہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں، مکین ہیں، وہ اپنے علاقوں میں ہی رہیں گے. اور حماس نے بھی اس کی تردید کی ہے. حماس نے بھی کہا کہ فلسطینی کہیں نہیں جا رہے، فلسطینی اپنے گھروں میں آئیں گے اور وہیں رہیں گے، ان کا جینا مرنا وہیں ہوگا. یہ علاقہ چھوڑ کر فلسطینی نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر فلسطینی ایک دفعہ چلے گئے تو پھر واپس کون بلائے گا ان کو. اسرائیل جو پہلے ہی منہ پھاڑ کے کھڑا ہے غزہ کو کھانے کے لیے، تو وہ تو اس چیز کو مال غنیمت سمجھ کر وہ فوری قبضہ کر لے گا اس کے اوپر. اب تیسری بات، ٹرمپ نے آتے ہی سب سے پہلے اعلان کیا کہ دنیا کی تمام امداد، فوجی امداد ہے یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی امداد ہے، وہ امریکہ اب نہیں کرے گا. پوری دنیا کی امداد اس نے بند کر دی سوائے ایک ملک کے. اس نے کہا اسرائیل کے علاوہ امریکہ دنیا کے ہر ملک کی جو امداد کرتا ہے وہ آج کے بعد نہیں کرے گا. اب وہی بات آ گئی جو ٹرمپ نے کہا تھا پہلے دن صدارتی کرسی پر بیٹھ کر. اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے اور وہ جانے، مگر آج اس نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کی امداد بند کر دی. اب اسرائیل کو امداد کس لیے جائے گی؟ وہی جو آج تک اسرائیل کرتا آ رہا ہے، اس کے مظالم، اس کی جو بمباری ہے، اس کا جو بارود ہے برسانا، وہ دنیا کے سامنے ہے. امریکن لوگ بھی چیخ کر، جب یہ جنگ جاری تھی تب بھی چیخ کر سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے اور کہتے رہے کہ امریکہ اپنی حمایت اور امداد بند کرے، یہ امریکہ کی ہی وجہ سے ہے. اب جب آگ لگی تو تب بھی امریکنز نے یہ کہا کہ یہ آگ بھی غزہ کی وجہ سے لگی ہے، کہ ہم نے حمایت کی، اسلحہ دیا، بارود دیا، اس کو پیسے دیے. اربوں ڈالرز امریکہ اب تک امداد کر چکا ہے صرف اس جنگ کے دوران. اس سے پہلے جو امداد تھی وہ الگ ہے، اربوں ڈالرز اب دے چکا ہے. تو ٹرمپ نے بھی یہی اعلان کیا. اس نے کہا کہ اسرائیل کی ہم امداد نہیں بند کریں گے، اس کے علاوہ پوری دنیا کی امداد بند. چوتھی جو نیوز ہے، امریکن سیکیورٹی کمپنیز کی جو سیکیورٹی ہے وہ غزہ کے بارڈرز پر اب وہ قائم ہوگی، چیک پوسٹ ان کی وہاں پر قائم ہوگی، امریکن پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کی. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ غزہ کا جو علاقہ ہے وہ دو حصوں میں، شمال اور جنوب. اب جنوب کے جو غزہ کے باسی تھے وہ ہجرت کر کے گئے شمالی علاقوں میں. اب انہوں نے واپس آنا تھا، اور درمیان میں پٹی کوریڈور ہے، وہ ایک سڑک ہے جس سے یہ دونوں علاقے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک بارڈر سا بن جاتا ہے. اب وہاں سے شمال سے لوگوں نے واپس آنا ہے جنوب میں، اور جنوب سے جاتے ہیں واپس شمال میں. اب اسرائیل نے کہا کہ اب جتنے بھی، اب شمالی علاقہ جو تھا غزہ کا وہ مکمل تباہ ہو چکا ہے، اب سارے لوگ وہ جنوب میں تھے. اب اسرائیل نے کہا کہ جنوب سے جو بھی واپس آئے گا اس کی میں تلاشی لوں گا. آپ پیدل لوگوں کا تو اس نے کہا تو میں گزار سکتا ہوں، پیدل لوگ تو گزر سکتے ہیں، مگر جو گاڑیوں پر آئے گا وہ میں کسی صورت چیکنگ کے بغیر میں نہیں آنے دوں گا. گاڑیاں چیک ہوں گی، تلاشی ہوگی، پھر ہی وہ جو کوریڈور ہے وہ کراس کر سکیں گے. اب حماس نے اس کے اوپر انکار کیا کہ اسرائیل کو اجازت ہم نہیں دے سکتے کہ وہ چیکنگ کرے، اسرائیل کو ہم چیکنگ کی اجازت نہیں دے سکتے. تو پھر اس کے اوپر بات چیت ہوئی. حماس کو بھی اس کے اوپر پھر منوایا گیا، اس سے بھی بات چیت کی گئی، اسرائیل سے بھی. اور بات یہ فائنل ہوئی کہ امریکنز جو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں وہ آئیں گی غزہ میں، اور جو کوریڈور ہے وہاں پر چیک پوسٹ قائم ہوں گی امریکنز پرائیویٹ کمپنیز کی. وہ وہاں پر کھڑی ہو کر چیکنگ کریں گی فلسطینیوں کی جو وہ کوریڈور کراس کر کے اپنے گھروں میں آئیں گے. اور ان کی چیکنگ کے لیے امریکن کمپنیز ان ایریاز میں اب وہ تعینات کیا جائے گا، ان کو ڈپلوائے کیا جائے گا.
اب آپ اگر ایک بات یاد رکھیں کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر وہ ملت واحدہ ہے، یہ دونوں امریکہ اور اسرائیل ایک دونوں کی سپورٹ میں ہیں، دونوں ایک ماں باپ بیٹے والا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کا ہی مقصد ہی ایک ہے۔ پوری ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی پوری امریکہ اور اسرائیل کی ہسٹری چیک کر لیں، ان کے جنگوں کے جو واقعات ہیں ساری چیزیں ٹٹول لیں، تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اب یہ چیز لے کر جہاں لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ٹرمپ نے آتے ہی جنگ بند کروا دی، اس کا کریڈٹ حقیقتاً ٹرمپ کو ہی جاتا ہے، مگر اس نے جنگ بند کروائی، مگر جنگ بند کروانے کے بعد اس نے وہ جنگ کی جو اصل بنیاد تھی، جڑ تھی، وہ نہیں ختم کی، اس نے صرف ایک جنگ بند کروا دی، مگر اسرائیل کو سپورٹ، اس کو اسلحہ، اس کو بارود، اس کو ہر چیز ویسے کی ہی ویسی وہ پہنچانے شروع کر دی، بلکہ پہلے سے زیادہ اس نے پہنچانا شروع کر دیا۔ اب یہ 4 خبریں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ 200 پاؤنڈ وزنی بم اور اس کے علاوہ جو باقی اسلحہ جات تھا وہ بھی اس نے بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فلسطینیوں کو اردن اور مصر بھیجنے کا جو پلان ہے اس نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد امداد اسرائیل کی اس نے دوبارہ شروع کی ہے اور پوری دنیا کی بند کر دیا۔ اور چوتھی امریکن جو پرائیویٹ کمپنیز ہے سیکیورٹی کی، وہ اب غزہ میں سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کریں گی اور یوں غزہ کے جو باسی ہیں، غزہ کے رہنے والے، ان کی تلاشی لیں گی امریکن کمپنیز۔ اب یہ 4 خبریں جو ایک بڑی ہائی لیول کی خبریں ہیں، میڈیا کی زینت بنی ہیں، اور ایک خبر اس کے اوپر لوگ گھنٹوں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر ٹرمپ نے جنگ بھی بند کروائی اور پھر کام بھی وہ ایسے کر رہا ہے کہ جو بائیڈن سے بھی اس نے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر کام شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے حکمرانوں کو غیرت دے، ہدایت دے ان کو، کہ ان کو بھی نصیب ہو کہ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکیں، مسلمانوں کی آگے بڑھ کر حفاظت کر سکیں۔ اللہ حافظ۔